ولی کا سب سے بڑا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کرنا، اس سے جوڑنا، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ادب اس کے دل میں پیدا کرنا، اور تمام معمولات زندگی میں وہ سنت نبویہ کو پیش نظر رکھے۔ حضرت مجدد پاک کی ذات دیکھ لیں، جتنے سب سے بڑھ کر جس چیز پہ زور تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے معمولات کیا تھے، اس معاملے میں سرکار آپ کا طرز حیات کیا تھا۔ تو یہ ولی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدین، ہمارے ایک بزرگ تھے یہیں علامہ منیر احمد یوسفی صاحب رحمہ اللہ، ان کے آگے بزرگ تھے، تفسیر جو لکھی نگینہ صاحب، مرشد ان کے یوسف نگینہ صاحب فیصل آباد سے، وہ ایک دن ہم ناشتے پہ تھے اکٹھے، تو قبلہ منیر احمد یوسفی صاحب نے نا ان کا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ وہ بیمار تھے، آخری لمحات میں تھے، تو ان کے یہ جو بازو تھے یہ ہلنے سے قاصر تھے، تو ہم ان کو ایسے انگلی کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ ٹھیک، تو میں جب کھانا کھلانے لگا تو فرمانے لگے کہ میرے ہاتھ دھلاؤ۔ ہم نے کہا حضور ہاتھ تو آپ مطلب وہ تو کام ہی نہیں کرتے، کھانا کھانا تو ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے، بھی کھانا تو میں نے کھلانا ہے، آپ کے منہ میں لقمہ تو میں نے ڈالنا، کہا لقمہ تو آپ نے ڈالنا ہے، پر سنت تو یہ ہے نا۔ تو یہ ہے دھیان اتنا ہے۔ دھیان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ اسی حالت میں وہ کہتے ہیں ہم خواجہ غریب نواز کی خدمت میں تھے اور آپ بھی آخری نزا کا وقت تھا، بالکل تو فرمایا بس مجھے وضو کروا دو، پتہ نہیں کب روح پرواز کر جائے۔ کہتے ہیں میں وضو کروایا پورا، صرف یہ خلال نہیں کیا، وہ رہ گیا، وہ رہ گیا۔ تو خواجہ غریب نواز نے یوں جلال کی آنکھوں سے مجھے دیکھا، تو لگا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو آپ نے اشارہ کیا، فرمایا اوئے یار یہ لوگ قربان جائیے۔ بہت شکریہ پروفیسر۔